بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهبى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد الأمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه كنتم في بروج مشيدة. صلوات. خطبہ اول میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ سفارش کی جا رہی ہے وہ ہے تقوی الہی اختیار کرنا، عمل صالح انجام دینا اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرنا۔ تین کام انسان کے ذمے لگائے گئے جس کی سفارش کی گئی۔ ایک کام تقوی الہی اختیار کرو، دوسرا کام اعداد العمل الصالح، عمل صالح جمع کر لو، اور تیسرا کام اپنے آپ کو مرنے کے لیے آمادہ اور تیار کر لو۔ اور اس کے برعکس ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی جو کوشش ہوتی ہے یا جس طرح سے آج ہمارا معاشرہ جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے کس طرح سے اس دنیا میں اپنے آپ کو برتر بنانا ہے، ہم نے اس دنیا میں اپنا نام کیسے بنانا ہے۔ دوسرا کام اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مال اور دولت کس طرح سے جمع کرنی ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ معصومین کی وصیت و سفارش یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں گزارو، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آج کی دنیا کے تقاضے کے مطابق گزاریں۔ دوسرا کام معصوم فرماتے ہیں عمل صالح جمع کرو، نیک اعمال جتنے زیادہ کر سکتے ہو کرو، انہیں
روز حساب کے لیے جمع کرو، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہ مال و دولت جمع کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام جس کی سفارش کی گئی، اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرو، جس طرح سورہ جمعہ میں بھی کہا گیا، یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، اللہ والے ہو، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو اور کہو ہم موت کے لیے آمادہ ہیں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ لیکن متاسفانہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کے لیے ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پس ماہ مبارک رمضان آ گیا جو ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ تو پہلا فراز تقوی الہی کیا چیز ہے؟ کہا تقوی الہی اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے تقوی الہی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کا نام ہے تقوی الہی۔ تقوی الہی کوئی ایسی ڈراؤنی چیز نہیں، تقوی الہی مومنین اور عزاداران سید الشہداء کی پسندیدہ چیز ہے۔ ایک مومن، ایک متقی مولا علی علیہ السلام کی طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں، اور ایک عزادار مولا حسین علیہ السلام کی طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں۔ تو پس انہی ہستیوں کی طرز زندگی کو اپنانے کا نام ہے تقوی۔ تقوی الہی اختیار کرو، آؤ اپنی سیرت کو، اپنی صورت کو، اپنی چال کو، اپنی ڈھال کو محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق ڈھال لے، تو ہو جائے گا تقوی الہی، اور ہم بن جائیں گے متقی، اور مولا کائنات بن جائیں گے ہمارے امام۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بار دیگر صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو پاس میرے بھائیوں، ماہ رمضان ماہ تقوی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ کن پر؟ مومنین پر فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح ان کی سیرت یہ تھی کہ وہ دن کو صائم النہار ہوتے تھے، دن کو روزے کی حالت میں ہوتے تھے، قائم اللیل ہوتے تھے، رات کو نماز شب پڑھنے والے ہوتے تھے۔ تو پھر آؤ ائمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھو، اور روزے رکھنے کا نتیجہ مومنین کو ملے گا کہ وہ متقین بن جائیں گے، اور مولا کائنات ہمارے امام المتقین بن جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الصلوات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا وعفى عن السيئات ولم يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ نشهد أن لا إله إلا هو لطوف على العباد بجوده واللهواد على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين صلوات۔ وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة عادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة۔ أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير۔ قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ صلوات۔ خطبہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد جس چیز کی سفارش اور وصیت کی جا رہی ہے وہ ہے بندہ خدا، جب تو خطبہ اول میں متوجہ ہو گیا کہ تجھے تقوی الہی اختیار کرنا تھا، جب تو متوجہ ہو گیا کہ تو نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا تھا، اے بندہ خدا جب تو متوجہ ہو گیا کہ تو نے اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے گزارنا تھا، محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق گزارنا تھا، اور تو متوجہ ہو گیا کہ تو جس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے تھی اس طرح سے تو نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس میں کوتاہی ہو گئی، اس میں تجھ سے سستی ہو گئی، تو پھر کیا کر؟ خطبہ دعا میں ارشاد ہو رہا ہے: توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تو سچے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جا، توبہ طائب ہو جا، کہہ دے یا اللہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک میں نے پچھلے جمعے بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں معافی مانگی تھی، میں نے اقرار کیا تھا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، پھر میں نے وعدہ کیا تھا میں کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے تیرے واجبات کو ترک کر دیا، میں نے تیرے محرمات کا لحاظ نہیں کیا، میں نے محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے میں، ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں سست رہ گیا، میں کوتاہی کر بیٹھا، اے اللہ میں سچے دل کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کو پھر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں،
یا اللہ پچھلے جمعے جو میرے سے کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ توبو اللہ توبۃ نصوحا، اے بندہ خدا، اللہ کہتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ آ کر میری بارگاہ میں اقرار کر لے، میں تو اتنا کریم ہوں، اتنا مہربان ہوں، وہ باسط الیدین بالرحمہ، میں نے تو رحمت کے در پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی تو آئے جو میری رحمت سے فیض حاصل کر لے۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے ساتھیوں، اللہ نے پھر ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ فرصت دی ہے، اور ماہ مبارک رمضان جو برکت کا مہینہ ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے، آؤ اسی امام بارگاہ حضرت ابو الفضل العباس میں بیٹھ کر اللہ کے حضور دست میں دعا ہو جائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اے اللہ، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے بزرگان کے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کی خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جو ہمارے ذوی الحقوق ہیں ان کو بھی معاف کر دے جن پر ہم ظلم کر چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر، ہمیں بھی معاف کر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، یا اللہ ہم تجھے تیرا ہی واسطہ دیتے ہیں، ہم انہیں معاف کرتے ہیں، تو بھی انہیں معاف کر دے، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہم پر راضی ہو جائے اور ہم تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو پاس میرے دوستو، ان لمحات کو غنیمت سمجھو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو فرصت کے لمحات تمہیں ملے ہیں نا، انہیں غنیمت سمجھو، ورنہ جس طرح سے بادل گزر جاتے ہیں یہ لمحات بھی گزر جاتے ہیں۔ کل انہی نماز ہے جمعہ میں کتنے مومنین ہمارے ساتھ ہوتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، کیا خبر آئندہ جمعے ہم نہ ہو، ہم میں سے کوئی نہ ہو، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھو، اپنے واجبات کو ادا کرو، محرمات سے اجتناب کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، ضرورت مندوں کے حق ادا کرو، مستضعفین کے حق ادا کرو، مظلومین کے حق ادا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا سے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوتی رہے اور آج ہم اس کربلا کی صدا کو سننے سے محروم رہ گیا ہو۔ کیونکہ اگر کربلا فقط 61 ہجری کی ہوتی، اگر مارکے حق و باطل 61 ہجری میں ہوتا، اگر حق و باطل کی جنگ وہیں امام حسین اور یزید کے درمیان ہوتی اور ختم ہو گئی ہوتی، تو کبھی بھی میرا مولا حسین یہ نہ فرماتے مثلی لا یبایع مثلا، اے یزید بدبخت کو جا کے کہہ دو مثلی جو حسینی کردار کا مالک ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی کردار کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ یہی تو عزاداروں کا طر امتیاز ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاتھ دے دیا مولا غازی عباس کے ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ کبھی بھی طاغوت کے ساتھ، کبھی بھی ظالم کے ساتھ، کبھی بھی سرکش کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔
میرے بھائیوں، مولا نے فرمایا مثلی لا یباج او مثلا، مجھ جیسا یعنی جو میرے کردار کو اپنائے گا وہ کبھی بھی یزیدی کردار کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، اس کی بیعت نہیں کرے گا، سر تو دے دے گا لیکن ہاتھ نہیں دے گا۔ تو یہی سوال ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ، یزیدیت اور حسینیت کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ ہر دور میں حسینی کردار بھی آئے گا اور ہر دور میں یزیدی کردار بھی سامنے آئے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے نیوٹرل بیٹھا رہنا ہے یا نہیں؟ حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم نے مظلومیت کا ساتھ دینا ہے، ظالم سفاک اور طاغوت کو ہم نے للکار دینا ہے، ہم نے بھی لبیک یا حسین پر، حل من ناصر ینصرنا پر لبیک یا حسین بلند کرنا ہے۔ تو پھر وہ آئے، آج اس امام بارگاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے امام حسین کے ساتھ تجدید عہد کرے کہ مولا آج بھی ہم ظالم کے خلاف ہیں، آج بھی ہم مظلوم کے حامی ہیں، آج بھی ہم کسی کا حق نہیں کھانے والے اور نہ ہی کسی کو کسی کا حق دبانے دیں گے، ہم اپنے تئیں اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آمادہ ہے تو پھر آؤ اپنے امام حسین کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں، کیا مولا ہم آمادہ اور تیار ہیں، لبیک یا حسین۔ تو پاس میرے دوستوں، ہمارا امتحان بہت مختصر امتحان ہے۔ آؤ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں سے پوچھو ان کا کتنا سخت امتحان ہے۔ آؤ یمن کے غریب فقراء مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کس طرح سے برسر پیکار ہیں۔ آؤ لبنان کے مومنین سے پوچھو کہ کس طرح وہ ولایت امیر المومنین کا دفاع کر رہے ہیں۔ آؤ جب دشمنوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کربلا اور نجف اور شام میں مقامات مقدسہ معصومین کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آؤ پاکستان کے ان غیور مومنین سے پوچھو جنہیں کبھی مسجد میں شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی ماتمداری میں شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی عزاداری کے جلوس میں شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹارگٹ کلنگ کر دی جاتی ہے۔ آؤ وہ سب ہمیں پکار رہے ہیں۔ پارا چنار کے اندر مومنین کو محصور کر دیا جاتا ہے۔ آپ اور ہمارا امتحان مختصر ہے، دو امتحان ہے، دو امتحان بیان کر کے بس تمام کرتا ہوں بآواز بلند صلوات۔ ایک امتحان تو یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان کے حق میں صدائے احتجاج بلند کریں، احتجاج کریں، احتجاجی ریلیاں نکالیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے
نہ ہم نیوٹرل رہنے والے ہیں اور نہ ہی ہم ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم ظلم پر خاموش رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تو پھر اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر لے کہ جمعۃ الوداع انشاءاللہ 23 رمضان المبارک کو جمعۃ الوداع ہوگا۔ تمام مومنین نیت کر نماز جمعہ میں شریک ہو کہ جہاں پر بھی ہم نے نماز جمعہ میں شریک ہونا ہے، اپنے مستضعف اور مظلوم اور شہداء کے خانوادوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ جمعۃ الوداع پر ریلیوں میں شرکت کریں گے اور اس احتجاج میں شرکت کریں گے۔ آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور جمعہ نماز کے بعد اپنے کوئی پروگرام نہیں رکھنے۔ جمعہ نماز کے بعد ہمارا پہلا پروگرام کیا ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہم جمعہ نماز میں شریک ہوں، اس کے بعد ہم مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ظالمین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے ریلیوں میں احتجاجات میں شرکت کریں گے۔ ہے نا ارادہ؟ نعرہ حیدری! یہ تو میری طرف سے تھا، اب آپ میں اگر کوئی آمادہ ہے تو وہ نعرہ لگوائے تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کہ بہت مہربانی۔ اور دوسری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مال میں سے جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مال میں سے اللہ نے حق معلوم جو رکھا ہے للسائل والمحروم، اس کو ادا کریں۔ یہ ہمارا تھوڑا بڑا امتحان ہے۔ پاس میں نے کہا 2 امتحان ہے، ایک وہ ہے، دوسرا یہ ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ قرآن میں کہتا ہے وفی اموالہم حق معلوم، ہر انسان کے مال میں ہم نے ایک حق رکھا ہے جو معلوم ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ للسائل والمحروم، جو کوئی سوالی آ جاتا ہے اس کا بھی حق رکھا ہے، والمحروم جو ضرورت مند ہے اس کا بھی حق رکھا جاتا ہے۔ تو بس اسی موضوع پر یہ ہمارا سخت امتحان ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم سے بڑے بڑے مالدار اپنا مال یہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، نہ خمس ادا کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، نہ انفاق فی سبیل اللہ کیا، نہ شام کو افطاری میں حصہ ملانے والوں کے لیے حصہ ملایا۔ دیکھیں ہمارا اتنا بڑا اجتماع اور افطار کے 30 روزوں میں سے ابھی 15 دن خالی پڑے ہیں۔ بھائی افطار کے لیے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ ہم کھانوں کی دیگیں دیں، بریانی کی دیگیں دیں تب افطاری ہوگی، نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں افطار کا اتنا ثواب ہے، اگر ہو سکے تو ایک دانہ کھجور کے ساتھ افطار کرواؤ، ایک غلام آزاد کرنے کا اجر رکھتا ہے۔ افطاری دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت ہے، افطاریوں میں حصہ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دیگیں بنوائے، ضروری نہیں ہے کہ کھانے بنوائے، حسب توفیق افطار میں حصہ ملائے۔ ایک مومن کو افطار کروانے کا کتنا ثواب ہے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آئے ہم تو دشمنان زہرا کو کہ جنہوں نے بی بی کا حق غصب کیا آج تک ہم انہیں معاف نہیں کر رہے۔ یاد رکھو یہ جو خمس ہے
یہ بھی اولاد زہرا کا حق ہے۔ فرماتے ہیں اگر خمس والا جس کے ذمہ خمس بنتا ہے، اللہ نے جس پر خمس واجب کیا ہے اور اس کے پاس خمس ہے، اگر خمس والا خمس ادا کرے اور جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، اگر زکوٰۃ والا زکوٰۃ ادا کرے تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی ضرورت مند اور محتاج نہ رہے، کوئی بھی سید غریب اور مستحق نہ رہے۔ بس میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں اپنے واجبات ادا کریں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ دعوت تمام ہو گئی۔ آپ ہی توبو اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب سچے دل کے ساتھ واپس آنا ہے تو خود ہی فیصلہ کر لے، خود ہی فیصلہ کر لے کہ کیا واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور ان کا مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آ رہا۔ جس کی گردن پر خمس ہے وہ خمس ادا کرے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے بچت ہے تو اس میں 10-20 ہزار روپیہ خمس ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے بچت ہے تو اس میں سے 2 لاکھ روپے خمس ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ بچت ہے تو اس میں سے 20 لاکھ روپے خمس ہے۔ تو آؤ اپنا خمس ادا کرو تاکہ کوئی سید، کوئی مولا علی کا ماننے والا، کوئی جناب حسین کا عزادار بھوکا اور پیاسا اور غریب نہ رہ جائے۔ بات تمام ہو گئی، پیغام تمام ہو گیا۔ اکیلے بیٹھو، اپنے گھروں پر بیٹھو، وہیں بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ اگر میں خمس ادا نہیں کرتا، اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور پھر مجھے موت آ جاتی ہے تو یہ میرا مال کدھر جائے گا؟ یہ دوسرا حق ہے جو ہماری گردن پر ہے اور یہ ذمہ داری ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔